علیکم، میں امداد سمرو۔ یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اسی سال مارچ کی بات ہے جب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا تھا کہ پاکستان اب بنے گا ہارڈ اسٹیٹ۔ اس کے اوپر کئی سوالات کیے گئے، یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کو اور کتنا ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے یا کس طرح ہارڈ اسٹیٹ بنایا جائے گا، کس کے لیے بنایا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کو آئین کے اوپر ہی چلا لیں تو خود بخود ملک جو ہارڈ اسٹیٹ بن جاتا ہے۔ طرح طرح کی باتیں تھیں، اور یہ ان کا بیان جو آیا تھا 11 مارچ کو جب ہائی جیک کیا گیا تھا جعفر ایکسپریس کو، اور اس اتنے بڑے سانحے کے بعد انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا، ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ ایونٹس ہوئے تھے جہاں انہوں نے یہ خطاب کیا تھا، جہاں یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا ہارڈ اسٹیٹ پاکستان بنے گا۔ اب اس دوران یعنی مارچ سے آج تک، یعنی آج 17 اکتوبر ہے، تو جب کوئی ایسا ایونٹ، کوئی ایسا واقعہ جس میں لگتا ہے کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، کوئی شخص یا کوئی گروہ، تو اس کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جا رہا ہے۔ ہم نے شاید کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ٹیفی بٹ کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے لاہور لایا جائے گا یا پاکستان لایا جائے گا، اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ اس کو اپنے ساتھیوں نے پولیس سے چھڑوانے کی کوشش کی اور وہ انکاؤنٹر میں یعنی کراس فائرنگ میں وہ مارا گیا، ٹیفی بٹ۔ تو یہ بھی کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا، اور ہر کوئی پریشان کہ جی ٹیفی بٹ کو بھی مار دیا گیا، یا ٹیفی بٹ بھی مقابلے میں پار ہو گیا، جو بھی اس کا۔ یا کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنا سخت اور تگڑا ہاتھ ڈالا جائے گا ٹی ایل پی پر۔ چلے ٹی ایل پی تو ٹی ایل پی، کسی نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ افغانستان کے اوپر پاکستان جو ہے گھس کے دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گا۔ اب یہ سارے معاملات ظاہر ہے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کے واقعات ہیں، جب جعفر ایکسپریس کو دہشت گردوں نے ہائی جیک کیا، معصوم لوگوں کو شہید کیا، اور چن کے شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کو مارا گیا، اور اس کے بعد آپریشن کر کے کچھ گھنٹوں میں ہی وہ علاقہ کلیئر کیا گیا۔ لیکن دہشت گرد بہرحال بلوچستان میں متحرک بھی ہیں، اور آئے روز کوئی نہ کوئی واردات بھی کر رہے ہیں، اور جعفر ایکسپریس خاص طور پر ان کے ٹارگٹ پر ہے۔ اب ریسنٹلی جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہے ایک تو ظاہر ٹی ایل پی والا، لیکن اسی دوران پیرالل ایک چیز ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے اپنا اوپننگ بیٹسمین تبدیل کر لیا، سہیل آفریدی۔ ادھر بیٹسمین تبدیل کیا، اور ادھر عمران خان صاحب نے خود بھی آفر کرنا شروع کر دی کہ جی مجھے پیرول پر رہا کریں اور میں افغانستان کے ساتھ معاملہ طے کر لوں گا۔ پرسوں بھی کہا، کل بھی کہا۔ کل جو نورین نیازی صاحبہ، جو کیونکہ ان کو اس طرح علیمہ خان صاحبہ کی طرح تو بولنا نہیں آتا، لیکن انہوں نے نورین نیازی صاحبہ نے جس انداز میں بات کی، جیسے یوں لگ رہا تھا کہ خان صاحب اب ترلوں پر آ گئے کہ جی مجھے رہا کریں نا، آپ کر کے تو دیکھ لیں ایک بار۔ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ جی میں رہائی چاہتا ہوں تاکہ میں افغانستان کے ساتھ معاملات طے کر سکوں۔ کل ملاقات ہونی تھی سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ نہیں ہو سکی۔ اور اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی کہ جی دیکھیں، احساس کریں میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، مجھے ملاقات کرنی ہے میرے پارٹی لیڈر سے، اور میں نے ان سے مشورہ کرنا ہے صوبہ چلانے کے لیے۔ حالانکہ عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں، اور سزا یافتہ شخص جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اپنے حاصل کردہ فیصلے جو تھے عدالتوں سے انہوں نے نواز شریف کے خلاف لیے تھے، ان کے مطابق تو وہ سزا یافتہ شخص تو کسی بھی قسم کا سیاسی فیصلہ نہیں کر سکتا، حکومت سازی تو دور کی بات، کسی قسم کی پولیٹیکل اپائنٹمنٹ، چاہے وہ پارٹی کا عہدہ ہو، کوئی ٹکٹ تقسیم کرنی ہو، وہ تک نہیں کر سکتے۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ جی میں وزارتیں بانٹوں گا تو ان کے لیے تقسیم کروں گا، تو ان کے لیے مجھے مشاورت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ گائیڈ لائن ان سے لینی ہے۔ اور پھر وزیر اعظم صاحب کو جو انہوں نے کل پیغام، ان کے جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، اور خود سہیل آفریدی نے کہا کہ جی میں نے وزیر اعظم صاحب نے مجھے مبارکباد دی، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور میں نے ان کو کہا کہ ہم نے جو آپسی لڑائیاں ہیں، سیاسی اختلافات، ذاتی اختلافات، اس کی وجہ سے عوام کو، کے پی کے عوام کو بیچ میں نہیں لانا۔ یعنی آپ میرے سر پر بطور وزیر اعلیٰ دست شفقت رکھیے گا حضور، میں وزیر اعلیٰ ہوں گا، ہاں سیاسی معاملات اپنی جگہ علی امین گنڈا پور کی طرح کوئی جتھے بازی کر لوں تو اور بات ہے، لیکن اب کیونکہ ہارڈ لائن یا ہارڈ اسٹیٹ
کا جو ایک پیغام تھا، شروع میں تو شاید اس کو لیا گیا کہ بس ایویں ہی ذرا جذباتی سا بیان ہے، لیکن جیسے جیسے حالات آپ نے دیکھا نا کیا ہوا اس دوران، بلکہ جنگ بھی ہو گئی پاکستان اور انڈیا کی. ایسی صورتحال عمران خان اور باجوہ کے دور میں بھی آئی تھی، جب انڈیا نے حملہ کیا تھا پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر، جہاز بھیجا تھا اور پھر ان کا وہ جو ابھینندن پکڑا گیا تھا پائلٹ، اور اس کو چائے پلا کے واپس بھیج دیا تھا. اس وقت باجوہ صاحب کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہم تو جنگ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو ڈیزل نہیں ہے کہ ہم ٹینکوں میں ڈال سکیں، یا جو بھی فیول ہوتا ہے ٹینکوں کا وہ نہیں ہے. اور یہ انہوں نے صحافیوں کے پورے اکٹھ کو یہ انہوں نے بات کی تھی. لیکن یہاں یہ نہیں کہا گیا تھا. فیلڈ مارشل آصف منیر نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا جب حملہ ہو گیا جواب دو، پھر تگڑا جواب دو، اور تگڑا جواب ہوا. وزیر اعظم لوپ میں ان سے منظوری لی گئی، وہ صدر صاحب سے پوچھا گیا، سب سے ایک پورا جو پروٹوکول کے تقاضے ہوتے پورے کر کے انہوں نے کہا ٹھوک دیا. ہارڈ لائن، ہارڈ اسٹیٹ. افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کئی دہائیوں سے ہو رہی ہے، کئی دہائیوں سے. وہاں اشرف غنی کی حکومت بھی رہی، وہاں پر اور حکومتیں بھی رہیں، کرزئی کی حکومت بھی رہی، اس سے پہلے طالبان رہے، اب پھر طالبان ہے. لیکن کبھی اس طرح جواب نہیں دیا گیا، کبھی اس طرح جواب نہیں دیا گیا. اب دیا جا رہا ہے. کابل کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، قندھار میں حملے ہو رہے ہیں، اور وہ جو ٹارگٹ جہاں جہاں سے پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی ہو رہی ہے دہشت گردی کی، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہارڈ لائن، ہارڈ اسٹیٹ. تو یہ اس کا سارے کا اثر پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی پڑ رہا ہے. جو میں نے کل کہا تھا کہ میں وہ سہیل آفریدی صاحب کا جو معاملہ ہے اس پر بعد میں بات کروں گا. پاکستان کی سیاست، کہ وہ سیاست جو پاکستان میں اسٹیٹ کی رٹ کو کمزور کرے، یا چھوٹے موٹے خسیس مفادات کے لیے کوئی لیڈر جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہونے والے آپریشن کی مخالفت کر کے اس کو متنازع کرے، جس کا اظہار DGISPR نے چند دن پہلے پریس کانفرنس میں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ یا تو دہشت گردوں سے الگ کر لیں اپنے آپ کو، ان کو ہمارے حوالے کریں، ان کے خلاف لڑیں ہمارے ساتھ مل کے، یا پھر ہمارے لڑائی کی تیاری کریں ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اگین ہارڈ اسٹیٹ. تو اب جو مفادات ہیں، سیاسی مفادات، اور اس میں ظاہر ہے مخاطب عمران خان صاحب تھے، کسی اور کو نہیں کہا جا رہا تھا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ہے تگڑے نشانے پر، اور اب زیادہ عرصہ شاید ان کے یہ والے اوپننگ بیٹسمین بھی نہ چل سکے، کیونکہ یا تو یہ ہارڈ اسٹیٹ کے ساتھ ٹکرائیں، جتھے لے کر اسلام آباد کی طرف جائیں. جتھے لے کر اسلام آباد کی طرف جانے والوں کا انجام دیکھ لیا مرید کے میں کیا ہوا. کل جو وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. انہوں نے کہا، یعنی حالات خطرناک تھے جو ہو رہے تھے، انہوں نے کہا یہ کسی کے کہنے پر نکلے تھے. انہوں نے کہا ایک غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات نہیں کیے تھے، ہم نے آخری منٹ تک مذاکرات کیے، رات گئے تک مذاکرات کیے، اور یہ چھتوں کے اوپر مسجدوں کے اوپر مسلح ہو کر بیٹھے رہے. یہ انہوں نے کہا. محسن نقوی صاحب نے پہلی بار وہ سامنے آئے ہیں اس سارے معاملے پر، ورنہ طلال چودھری صاحب جو اسٹیٹ منسٹر ہیں وہ بات کر رہے تھے. تو جو کچھ TLP کی اس جتھا بندی کے بعد ان کے ساتھ کیا گیا، ان کے مراکز سیل کر دیے گئے، مدارس سیل کیے جا رہے ہیں، مسلسل کارروائیاں ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور آرڈر اوپر سے ہے، آرڈر اوپر سے ہے. اب دیکھیں نا پنجاب حکومت کس طرح خاموش. کل جا کر انہوں نے کہا کہ جی سفارش کرتے ہیں کہ کل عدم کیا جائے TTP کو، ورنہ اچھا اس کے لیے بھی ایک پولیٹیکل نیریٹو تو دینا پڑے گا نا کہ کیوں کل عدم کیا جا رہا ہے. اس پر بات نہیں ہو رہی. خبر بھی ذرائع سے آتی ہے کہ جی وفاقی صوبائی کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، سفارش کی گئی ہے کہ یہ TLP کو کل عدم قرار دیا جائے، لیکن بیان بازی کوئی نہیں ہے، بات کوئی نہیں کر رہا. پہلی بار کوئی تگڑی سٹیٹمنٹ جو ہے حکومت کی طرف سے، یعنی کہ سویلین سائڈ سے، وہ محسن نقوی صاحب نے
کل جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے دی ہے. تو پیغام بڑے واضح ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کون جائز ہے کون ناجائز ہے، میں صرف بات کروں پیغام کی. پیغام بڑا کلیئر ہے، بالکل واضح ہے کہ اس سسٹم نے 2029 تک چلنا ہے، یہ نظام کا فیصلہ ہے، اور سسٹم نے 2029 تک چلنا ہے. اور اس سسٹم کو گرانے کے لیے یا اس سسٹم کو کمزور کرنے کے لیے اگر کوئی کوشش کرے گا تو وہ ایک طرح سے ہارڈ اسٹیٹ کے ساتھ ٹکرائے گا. اور اس وقت سب سے زیادہ کوشش ریاست کی جو پالیسیز ہیں ان کو ناکام کرنے کی وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور ان کو اس چیز کا ادراک بھی میرا خیال ہے ہو گیا ہوا ہے. کل جو ان کا میسج تھا اس میں انہوں نے عمران خان صاحب نے ایک تو اپنا یہ جو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا 9 مئی کا، 26 نومبر کشمیر میں جو پرتشدد مظاہرے ہوئے اور مرید کے، انہوں نے کہا کہ جس پر میڈیا کو جو ہے نا وہ دکھانا چاہیے کہ کتنی لاشیں گری تھی. اب ظاہر ہو تو دکھائے، میڈیا جتنی تھی دکھا دی. چلو میڈیا نہیں دکھا رہا، سوشل میڈیا دکھا رہا ہے، جتنی تھی دکھا دی. یہ کہتے نہیں سب زیادہ لے آئے. اب وہ کہتے سب عاصم لا کی وجہ سے ہے، اور تمام عدالتیں ملٹری کورٹس میں بدل چکی ہوئی ہیں، اور ہمیں انہوں نے کہا کہ کہیں انصاف نہیں مل رہا. جہاں تک افغانستان کی بات ہے تو مجھے پیرول پر رہا کریں. میں کہتا ہوں مجھے رہا کریں تو میں افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ خود بخود جا کر طے کروں گا. اب یہ انہوں نے ایک آڑ، کل بھی میں نے کہا تھا، یہ آڑ لیے انہوں نے، ایک بہانہ ڈھونڈا ہے کہ جی مجھے ایک یہ راستہ ہے میری رہائی کا. دوسری چیز کہ وہ ریاست کو ایک طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سارا کچھ میری مٹھی میں ہے، یہ افغان طالبان، یہ ٹی ٹی پی سارے میرے ہمدرد ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میں ان کو روک سکتا ہوں. تو یعنی اگر میں ان کو روک سکتا ہوں، میں ان کو سمجھا سکتا ہوں، تو میں ان کو استعمال بھی کر سکتا ہوں. دوسرا مطلب تو یہ ہوا نا. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب کیونکہ جو فیصلہ ہو گیا کہ جی ملک نے ہارڈ اسٹیٹ ہونا ہے، اور ہارڈ اسٹیٹ کا جو پہلے مطلب کچھ اور لیا جا رہا تھا، اب کیونکہ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں اس میں سمجھ آ رہا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب کیا تھا. اچھا اب یہ معاملہ جہاں تک میری سمجھ ہے کہ ٹی ایل پی تک نہیں رہے گا. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹس بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی قلعدم کی جا سکتی ہے، کیونکہ آبیل مجھے مار. عمران خان صاحب اس طرف ہی اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں کہ ایک ملک جو ہمارے اندر پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائے، ہمارے بچے شہید کروائے، ہمارے جوانوں کو شہید کرے، اس ملک کے ساتھ یا اس رجیم کے ساتھ، ان حکمرانوں کے ساتھ چلے. عوام کے ساتھ ہمدردی اور چیز ہے، حکمرانوں کے ساتھ ہمدردی کہ نہیں جی وہ غلط نہیں، آپ لوگ غلط ہو. تو پھر اس میں اور پھر یہ کہ جی فالس فلیگ آپریشن ہے. جس دن فالس فلیگ آپریشن انہوں نے کہا تھا نا دہشت گردی ہے، فالس فلیگ ہے، یعنی ہماری فوج جو ہے وہ اپنے بچے اپنے جوان خود مروا رہی ہے، خود ہی مار رہی ہے. یعنی اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا الزام. تو میں نے اسی دن کہا تھا، مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ خان صاحب اب کیونکہ ڈیسپریٹ ہو گئے تو لہٰذا یہ ان کو بھی قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ کسی نہ کسی شکل میں جعفر ایکسپریس کے دہشت گردوں کو بھی جواز دے رہے تھے، ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو بھی جواز دے رہے. خود عمران خان صاحب نے ٹی ایل پی کو بین کیا تھا، اس کو بھی جواز دے رہے ہیں عمران خان صاحب کہ نہیں جی دیکھیں نہتے تھے اور یہ تھے اور وہ تھے. تو جو بعد میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو 19 مارچ کی سٹیٹمنٹ تھی فیلڈ مارشل کی، اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے نا وہ تیز کر دیا گیا ہے. اب ہتھ ہولا نہیں رکھنا ریاست نے، یہ ایک پیغام ہے. اب وہ اس کو کوئی اس سے اختلاف کرے، کوئی اس سے کیا کہتے ہیں کوئی اس کی حمایت کرے، کوئی اس پر تنقید کرے، ہر کسی کا اپنا اپنا موقف، اپنی اپنی. لیکن میں صرف آپ کو پالیسی بتا رہا ہوں کہ پہلے ہوتا تھا کہ یہ معاملات چل رہے ہیں. اچھا اور ایک پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ جی یہ تو فیلڈ مارشل کی اور اپنا حکومت کی بھی آپس میں گڑبڑ چل رہی ہے، اس کے معاملے میں کیا کہتے ہیں توسیع کے معاملے میں کہ ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن حکومت نہیں نکالے گی، گھر بھیج دیں گے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا گیا تھا کیونکہ
جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، یعنی پہلے آپ دیکھیں کہ ڈالرز اسمگلنگ روکی گئی تھی، ڈالرز باہر جاتے تھے، افغانستان کی سرحد اس طرح بند مسلسل، یہ کبھی اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بند کر دی جائے اور اس کے بعد پھر کہا جائے کہ ہم نہیں کھولیں گے اب. تو سارے معاملات کل ملا کے جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیرول پر رہائی کی ڈیمانڈ کر کے وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، باور کرانے کی کوشش کریں گے، دیکھیں یہ سارے میرے بچے ہیں، میرے ہاتھ میں ہیں، تو پھر وہی ہے اس پہ نے جو کہا تھا نا، پھر ان کے ساتھ ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا کہ پھر ٹھیک ہے، اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح آپ کے بچوں کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ہر ایک بہت بڑا گروہ جو ٹی ایل پی ہے، بہت بڑی جماعت اور ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، ان کے خلاف اتنا سخت ایکشن لینے والے اب کسی پولیٹیکل پارٹی جو اگر دہشت گردی کو ان کے خیال میں، اسٹیبلشمنٹ کے خیال میں، ریاست کے خیال میں جو دہشت گردی کو اگر سپورٹ کر رہی ہے تو ان کے خلاف بھی سخت ایکشن ہوگا، اور یہ کوئی بہت زیادہ لمبا عرصہ معاملہ نہیں چل رہا، یعنی بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.